ٹہلتے جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر ہے شمع محفل بن کے آئے ہو، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ بڑی خوبصورت محفل پاک ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ تسی زیارت فرما رہے ہو پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید ذوالقرنین علی شاہ صاحب، ماشاءاللہ سید زادہ تشریف فرمائے، اور میرے کھبے پاسے تھوڑی مسجد امام و خطیب تشریف فرمانے، ماشاءاللہ۔ باقی جتنے تسی عاشقان مصطفیٰ آئے وہ نام تو میں نہیں جانتا، لیکن جس دی محفل چائے بیٹھے وہ سارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت سارے دے آنا اس محفل پاک کے اندر قبول فرمائے، اور دعا کرو اللہ کریم اس محفل پاک کو میرے واسطے، آپ حضرات واسطے، بالجملہ جتنے سنی تحریک دے جوانہ نے اس کو سجان دے اندر کوشش کی تھی، جتنے دوست احباب نے اس دے اندر جس حوالے نال بھی تعاون کی تھا، اللہ کریم اس محفل پاک کو دنیا واسطے آخرت واسطے عزت دا اور نجات دا سبب بڑھائے۔ میرے تو پہلے بڑا اچھا خطاب میرے بھائی فرما رہے سن، انہاں پڑھیا میلاد مصطفیٰ، میرا دل ہے میں سیرت نہ پڑھ چھڑنا، کدی سیرت پڑھ دیا تاکہ میلاد تے سن لے تے سیرت بھی سن لئیے، کیونکہ ساڑھے ہوتے ایک الزام بھی ہے نا سنیاں تے میلاد ہی پڑھ دیں، انہاں نو سیرت دا پتہ ہی کوئی نہیں نبی پاک دی سیرت کی سی۔ تو میں شروع ہی اتھوں کرنا ہے جی تو سیرت دا پھر باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام نے آغاز فرمایا۔ ویسے تے حضور دی سیرت بچپن تو ہی شروع ہو گئی سی، جدو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے ایک پاسے دودھ پلا کے جدو دوسرے پاسے کیتا، فرمایا اماں نہیں یہ رضائی پائی دا کے۔ سیرت دا آغاز تے ادو ہی ہو گیا سی، ادو ہی دس چھڑیا سی میں دنیا تے نا انصافی کرنی آیا، میں تے عدل دا پیکر بڑھ کے آیا۔ لیکن باقاعدہ جتوں اعلان نبوت دا سلسلہ ہے اتوں میں ذرا گل ٹورنا، پھر جتھے میں ویکھاں گا ماشاءاللہ تسی ہن قرباش ہو رہے ہو تے گفتگو مکمل کر دیاں گے۔ جتنی دیر تساں بیٹھنا ہے ذرا تازہ دم ہو کے، میری طبیعت بھائی شکیل نو پتہ ہے پچھلے 2-3 دن تو بڑی اپسیٹ رہی ہے، لیکن کوئی محفل پاک دا کرم ہے کہ اج بالکل بھی کچھ نہیں ہویا، اور الحمدللہ تھوڑے سامنے اشاش بشاش آقا دا ذکر سنان لگا، ایک دفعہ محبت نہ لگو سبحان اللہ۔ گل اتوں شروع کرن لگا 40 سال میں کی آخیا ہے، ہاں ذرا دھیان نال میری گفتگو سننا ہے۔ 40 سال اعلان نبوت فرمان تو پہلے ساڈے نبی نے وہ 40 سال مکے وچ گزارے۔ لے بھی اینا کہ میں زور لانا ہے، گل وچ زور ہوئے تو میرے خیال زور لاون دی ضرورت نہیں ہوتی، گل سونی ہونی چاہیے دی، گل دے وچ گر ہوندا ہے، گل سونی ہوئے اور اچھی ہوئے پائیدار ہوئے تو میرا خیال ہے وہ دیوار اتے بھی لکھی ہوئے تو بندہ جھومن لگ پیندا ہے، گل چنگی ہونی چاہیے۔ سنیا جے دوبارہ توجہ میں مڈ بنن لگا، 40 سال اعلان نبوت فرمان تو پہلے تواڈے تے میرے سونے آقا نے وہ 40 سال مکے وچ گزار چھڈے۔ ایک باری پھر سنو، 40 سال اپنے نبی ہون دا اعلان کرن تو پہلے، نبی پہلے بھی سن، اعلان کرن تو پہلے اس گل تے غور کرنا ذرا میں ونڈ کر دیاں، 40 سالاں تو بعد نہیں نبی بنے، نبی ادوں بھی سن، خود فرماندے نے کون تو نبی آدم بین الماء والطین، میں تے ادوں بھی نبی سا جدو آدم دا گارا بھی نہیں سی بڑھیا، میں ادوں بھی نبی سا، اور یہی وجہ جے سارا قرآن اسی آنے ساڈے آقا دی نعت ہے، وہ دی وجہ میں دساں، اللہ نے جتھے درود والی آئے تھے نا اوتھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول نہیں آکھیا، علی النبی آکھیا، کیونکہ رسول دا اعلان کیتا ہے 40 سالاں تو بعد، تے نبی ادوں بھی سن جدو بابا آدم ہی نہیں، اگر توجہ تھوڑی ہوئے گی تے فرمایا اللہ درود پڑھ رہا ہے، اس کے فرشتے پڑھ رہے ہیں، کس پر؟ نبی پر۔ اگر اللہ کہہ چھڑدا نا رسول پر، بندے آکھنا سی پہلے کوئی نہیں سی پڑھ رہا، جدو رسول بنے ادو دا پڑھ رہا ہے، فرمایا نہیں نہیں اے درود
ادوں دا ہے جدوں دا نبی ہے. نبی کدوں دا ہے یہ اللہ جانے یا مدینے والا مصطفیٰ جانے. توجہ فرمائیے کہ نہیں فرمائی؟ تو اس واسطے نبی ہونے دا اعلان کیتا ہے 40 سال دی عمر ہے. اور اگر آکھو تو میں قرآن جو ایک دلیل پیش کر دینا. یہ حدیث جو دلیل سی قرآن جو دسنا 3 دن دا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم تے لگ گئی تہمت, شادی نہیں ہوئی تے بچہ کتوں آ گیا. حضرت مریم آخا یا اللہ انہوں بندیاں نو کی جواب دینا ہے؟ فرمایا تو کچھ نہیں آکھنا, تو اشارہ کرنا ہے حضرت عیسیٰ وال. عیسیٰ جانے مدینے والا مصطفیٰ جانے اور رب العالمین جانے. حضرت مریم نے اشارہ کیتا فاشارت الیہ. پنگوڑے وچ لیٹے سن حضرت عیسیٰ. انہاں آخیا 3 دن دا ہو کے بچہ کیویں بولے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, جو ہے ہی جھولے کے اندر وہ کیسے بولے گا؟ لیکن فرمایا بس اشارہ تو کر. حضرت مریم اشارہ کیتا نا تے حضرت عیسیٰ بولے. فرمایا انی عبداللہ. لوگوں سن لو, میری ماں تے الزام نہ لگاؤ, میں اللہ دا بندہ بن کے آیا. صرف اللہ دا بندہ بن کے نہیں آیا. اچھا ایتھے بھی نکتہ دی. پہلی گل ہی حضرت عیسیٰ یہ کیوں کی تھی میں اللہ دا بندہ بن کے آیا؟ پہلی گل ہی یعنی سب تو پہلے جدو بولے تو کی فرمایا میں اللہ دا بندہ بن کے آیا. میں عالم تصورات جو پوچھے آئی اللہ دے نبی پہلی گل یہ تساں کیوں کی تھی میں اللہ دا بندہ بن کے آیا؟ فرمایا پہلے ان بندیاں دا تے منہ بند کرا نا جڑے آندے نے عیسیٰ اللہ دا پتر سی. وہ پتر نہیں بندہ بن کے آیا. یہ پہلا جملہ ہی اس واسطے آخیا تاکہ انہاں بندیاں دا رد ہو جائے. نال کی فرمایا آتانی الکتاب, میں کتاب بھی لے کے آیا, کتاب بھی لے کے آیا. وجعلنی نبی, یا میں نبی بھی بن کے آیا ہوں. کوئی حضرت عیسیٰ عمر تے 3 دن دے عمر دے آکر نبی بن کے آیا ہوں. وجعلنی ماضی دا سیغہ ہے, اے نہیں آکا میں نبی بنا گا. فرمایا نبی بن کے آیا. اگر تھوڑی توجہ ہے تو نکتہ ایک اور پیش کرا. نبی بن کے آیا. اینا 3 گلاں دے وچ مینوں دسو حضرت عیسیٰ نے ماں دی تے گل ہی نہیں کیتی. الزام لگا حضرت مریم تے, بندے آئے نے حضرت مریم کو دسو شادی نہیں ہوئی تے بچہ کتھوں آیا ہے؟ انہاں آکھے حضرت عیسیٰ تو پوچھو. حضرت عیسیٰ جدو بولے تے آکھے ہی نہیں میری ماں پاک دامن ہے, ماں دی تے گل ہی نہیں کر رہے. تینوں گلاں اپنیاں پہ کرتے ہیں, میں اللہ دا بندہ, میں کتاب لے کے آیا, میں نبی بن کے آیا. ایتھے ماں دی تے گل ہی نہیں کیتی. لیکن تاریخ گواہ ہے جدو حضرت عیسیٰ نے گل کی نا بندیاں نے سوٹے چکے سن, ڈنڈے چوکے آئے سی بھی نبیاں پیغمبراں والی ہو کہ بغیر شادی تو بچہ کس طرح ہو گیا. انہاں جدو سنیا نا بھی حضرت عیسیٰ بولے انہاں ڈنڈے سٹ دیتے. حالانکہ ماں دی تے گل ہی نہیں کی حضرت عیسیٰ نے. نکتہ آن لگا جے پہاڑ تو بڑا. انہاں ڈنڈے سٹ دیتے, پگڑیاں لا کے حضرت مریم دے قدماں تے رکھ چھڑیاں, معاف کر ساڈے کول وعدہ ہو گیا ہے. کدی عیسائیاں کول تے پوچھو کوئی حضرت عیسیٰ تے ماں دی گل ہی نہیں سی کیتی, تسی پھر کیڑی شے دی معافی منگدے رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ تے ماں دی گل ہی نہیں کیتی, پھر تسی کیڑی شے دی معافی منگدے رہو بھی معافی دے ساڈے کول وعدہ ہو گیا ہے؟ او عیسائی بھی تینوں آکھن گے, او بندے جڑے ڈنڈے چوک کے آئے سن او بھی یہی آکھن گے. انہاں آکھنا ہے بھی جس ماں دا پتر ہی نبی ہوئے, جس ماں دا پتر ہی نبی ہوئے او دی ماں دے کردار تے پھر شک نہیں کیتا جاتا. جدو پتر پہ آندا میں نبی بن کے آواں تو پھر ایتھے کوئی گنجائش باقی رہ گئی کہ اس دی ماں دے کردار تے اسی انگلی اٹھائیے. جس ماں دا پتر ہی نبی ہوئے انہاں دی ماواں دے کردار میں کبھی شک نہیں کیتا جاتا. تو گل اتوں شروع پہ کرنا کہ 40 سال اعلان نبوت فرمان تو پہلے, اعلان نبوت نبی 40 سال تو بعد نہیں بڑھے. بابے بلے شاہ تو بھی کسے پوچھے اسی حضور دی عمر کتنی ہے, نبی پاک دی عمر کتنی ہے؟ فرمایا جے میں تو پوچھ دیو تو پھر سنو, کالے دی نہ بگے دی, چنی دی نہ جگے دی. بولیا سانو شاہ عنایت گل سمجھائیے, آدم تو بھی اگے دی, آدم تو بھی اگے دی. اعلان نبوت فرمان تو پہلے, تھوڑا موڈ بن رہا تاکہ تو ذرا بیدار ہو. اعلان نبوت فرمان تو پہلے ساڈے نبی وہ 40 سال مکے وچ گزار چھڈے. جدوں ساڈے نبی 40 سال مکے چ گزارے نا ادو مکے نو کوئی شریف نہیں سی آخدا. یہ اسی اج آخنے ہیں مکہ شریف, مدینہ شریف. ادو مکے نو کوئی مکہ شریف نہیں سی آندا. مدینے دا نام بھی یسرب سی, بیماریوں والی جگہ.
یہ شریف کدو بنیا؟ بالا نے ذرا چپ کرایا جی، یہ شریف کدن بنے؟ جدو تیرے تے میرے نبی دی نالین لگی مکے دے اندر تے مدینے دے اندر، جدو مصطفیٰ دے قدم لگے نا مکے وچ تے مکہ شریف رب کر چھڑیا، جدو مدینے لگے رب مدینہ شریف کر چھڑیا۔ لیکن جدوں دی گل میں پہ سنانا ادو مکے نو کوئی شریف نہیں سی آکھدا۔ تسی آکھو اس دی دلیل کی ہے؟ اس دی دلیل ہے وے کہ لوکی بچیاں نو زندہ دفن کرن لگ گئے سن۔ کلاس وچ ایک دن استاد نہ وے، تسی بھی پڑھتے رہے ہو، حالت کی ہوندی ہے کلاس دی؟ ویکھن میں نہ ایک دن بھی زیادہ ایک پیریڈ ہی نہ آوے تے بچیاں دی حالت، یعنی رہبر ایک دن نہ آوے، رہنما ایک دن نہ آئے، ذہن جو سوال آندا نا یار انہاں چ انسانیت کس وجہ تو ختم ہوئی کہ حالانکہ جانور بھی بچہ پیدا کر کے انہوں زندہ دفن نہیں کرتا، وہ پیار کرتا وہ دے نال، لیکن ایک انسان جس نو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا او دے وچ اتنی انسانیت تو گری ہوئی چیز کس طرح آ گئی کہ اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کرن لگ گئے؟ اس دی وجہ پتہ کی ہے؟ 573 سال دا فاصلہ ہے حضرت عیسیٰ تے ساڈے نبی دے درمیان۔ 20 اپریل 573 عیسوی سی جدو مدینے والے مصطفیٰ دا میلاد ہویا۔ پونے 600 صدیاں جے کوئی پیغمبر ہی نہ آیا ہوئے، رہبر ہی نہ آیا ہوئے، رہنما ہی نہ آیا ہوئے، مرشد ہی نہ آیا ہوئے تے حالت لوکاں دی ایسی ہونی سی نا۔ پھر عرب دی سرزمین تے حضرت عیسیٰ تو بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، پھر ساڈے نبی آئے۔ اس وجہ تو عرب دا ماحول انتہائی اس درجے تک پہنچ گیا کہ لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کرن لگ گئے۔ اس واسطے دبیا نہ مکے نو کوئی شریف نہیں سی آکھدا، مدینے نو کوئی شریف نہیں سی آکھدا۔ اچھا انہاں تو پوچھیا جانا کہ بیٹی نو کس واسطے تو زندہ دفن کر رہے ہو؟ وہ آکھدے سن بھی یہ بچی کل نو جوان ہوئے گی، سانو یہ شادی کرنی پوے گی، ساڈا کوئی جوائی بنے گا، 4 بندیاں چ بہ کے کہ میں فلانے دا جوائی ہاں تے میری کی عزت رہ جائے گی۔ یعنی اس طرح دے گھٹیا خیالات انہاں دے ذہناں وچ آ چکے سن۔ ایک پیالے دی گل تو لڑائی شروع ہونی، نسلاں گزر گئیں لڑائی وچ موجود ہے۔ ایک پہلے مینوں تو پانی کیوں نہیں پینے دیتا، آئی گل تے لڑائی ہوئی ہے، صدیاں گزر گئیاں انہاں دے چوں لڑائی موجود ہے۔ میں ہن جڑا نقطہ پیش کرنا نا آقا دی سیرت دا، اس جملے تے میں تھوڑے کول داد لینی ہے، زور میں نہیں لاواں گا، زور تساں لا کے سبحان اللہ کہنی ہے، جتنی محبت ہے، جتنا اس جملے دا لطف آئے۔ ایک محلے دا ماحول ٹھیک نہ ہوئے، ایک محلے دا شریف بندے نو وقت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اتنے، نسلی تے خاندانی جڑا بندہ ہوتا ہے او دے لئی اس بھڑے محلے وچ وقت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا محلہ تے ایک چھوٹا ہے نا، کسی پنڈ دا ماحول ہوئے خراب تے نسلی بندہ جدے گھر جوان بچیاں موجود نے اور او دے بازار اور چوک دے اندر 12 بجے تک منڈے کھڑے ہوندے ہون، او بندہ انہاں نوں کچھ آکھ بھی نہ سکے، او دا وقت کرنا کتنا مشکل ہے۔ سارے تسی بچیاں دھیاں لے بیٹھے ہو، اس نسلی خاندانی بندے دا اس علاقے وچ، اس پنڈ وچ، اس محلے وچ وقت کرنا مشکل ہوتا ہے جتے ایک محلے دا ماحول ٹھیک نہ ہوئے۔ پر واہ مدینے والے تیری جتی تو کائنات قربان کراں، جتھے ایک محلے دا ماحول ٹھیک نہ ہوئے تے شریف بندے تو وقت نہیں کڑیا جاندہ۔ تیرے تے میرے نبی نے 40 سال اس مکے وچ گزار چھڑے جتھے زندہ بچیاں دے قاتل موجود نے، جتھے ابو جہل تے ابو لہب جیسے گندے بندیاں دا گند موجود ہے۔ پر واہ مدینے والیا جدوں شریف مکے دا کولو لنگدا ہے او بھی سلام کر کے لنگدا ہے، جیڑا بدماش لگدا ہے محمد نو سلام کر کے لنگدا ہے۔ اتنے سونے انداز نہ وقت گزار چھڑیا، شریف کولو لنگدا ہے تے محمد نو سلام کر کے۔ 40 سال عرصہ ہے زندگی دا، 2 نسلاں جم کے جوان ہو جاندی ہیں۔ اتنا سونا وقت کڑیا، اتنا سونا ہے۔ کسے دی سیرت انج دی، کسے دے، میں نبیاں دی گل نہیں پہ کردا جڑے آ باقی جھوٹے مذہب نے، کسے دے لیڈر چ ہے ایسی خاصیت وکھا سکتا ہے کہ انہیں وقت کڑیا ہوئے اس انداز دے نال کہ شریف بھی محمد نو سلام پہ کرتا ہے، بدماش ہے وہ بھی محمد نو سلام پہ کرتا ہے۔ اللہ نے اعلان کیتا سونیا، بہت شکریہ اللہ اپنا خوش رکھے، اللہ نے اعلان کیتا فرمایا سونیا زندگی دے 2 حصے نے،
40 سال ایک پاسے 63 سال ایک پاسے 40 سال ایک پاسے 63 سال ایک پاسے 40 سال مکے دے لوکاں نو قرآن نہیں سنانا کیونکہ نازل ہی 40 سال تو بعد ہویا ہے 40 سال مکے دے لوکاں نو میری گل نہیں سنانی 40 سال مکے دے لوکاں نو اپنی رسالت دی گل نہیں سنانی 40 سال چپ کر کے مکے دے لوکاں دے سامنے وقت گزارنا ہے یا اللہ پھر قرآن کدوں پڑھنا ہے تیری گل کدوں کرنی ہے اپنی گل کدوں کرنی ہے فرمایا 2 حصے بڑھائے نے 40 سال ایک پاسے 23 سال ایک پاسے 40 سال قرآن نہیں پڑھنا 23 سال قرآن پڑھنا ہے 40 سال انہاں دے سامنے میری گل نہیں کرنی 23 سال میری گل کرنی ہے 40 سال اپنی گل نہیں کرنی 23 سال اپنی گل کرنی ہے میں کہا بھی رب نے اعلان کر چھڑیا 40 سال مکے دے لوکاں دے سامنے قرآن بن کے بھی کھا دے 23 سال قرآن پڑھ کے سنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت احمد مصطفیٰ خوش رہو اللہ خوش رکھے محبت رضا خوش رہو سبحان اللہ 40 سال قرآن بن کے بکھایا آگے گل آ رہی ہے کیویں بن کے بکھایا 40 سال جدو مکمل ہو گئے ایک عرصہ زندگی دا گزار چھڑیا یا اللہ ہن کی کرنا ہے فرمایا انہاں نو ایک میدان جمع کرو سارے مکے دے لوکاں نو جنہاں دے سامنے تسی 40 سال گزارے انہاں نو ایک میدان جمع کرو ایک میدان وچ جمع کرنے تو بعد اجلی گل سنا رہا سیرت دی ہر کتاب وچ لکھی ہے جدو ایک میدان نے جمع کر لیا نا یا اللہ ہن اچھا ساریاں سیرت دیاں کتاباں پڑھو تے ساریاں کتاباں نو پڑھن تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ 40 سال وقت گزارنے تو بعد ساڈے نبی نے پہلی گل یہ نہیں کی تھی کہ کلمہ پڑھو بڑی ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں 40 سال مکے دے لوکاں دے سامنے وقت گزار کے ساڈے نبی پہلی گل یہ نہیں کی تھی کہ نماز پڑھو پہلی گل یہ نہیں کی تھی کہ میرے اتنے ایمان لے کے آؤ میرے اللہ نو منو نہیں پھر کیڑی گل کی ہوئے گی سنو میرے کو ہی سن لو خود بھی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو امام الانبیاء نے 40 سال گزار کے مکے دے لوکاں دے سامنے جڑی گل کی تھی نا وہ گل اے سی مکے دے لوگوں سامنے میرے 40 سال گزرے نے ذرا بول کے دسو میرے متعلق تھوڑا کی خیال ہے میرے متعلق تھوڑا کی خیال ہے ذرا بول کے تو دسو نا 40 سال ایک زندگی دا عرصہ ہے تھوڑے سامنے گزار چھڑے ہے تھوڑیاں 2 نسلاں میرا کردار ویکھیا ہے بول کے دسو گا میرے متعلق تھوڑا کی خیال ہے اچھا یہ گل کرنی سوکھی ہے یا اوکھی ہے اوکھی گل ہے نا ہن میں جو اکھاں بھائی شکیل ایتھے نال ماشاءاللہ 414 چ رہندے نے یہی پنڈ چلان کرے 414 لے میرے بارے تھوڑا کی خیال ہے تو کئی بندے آ جانے نے ہاں سانو پتہ ہے تو کیڈا کاجی ہے اس طرح ہی جنہاں نال بچپن گزریا ہوئے کوئی ڈکی چھپی شاید نہیں ہوتی انہاں دے اگے جڑے لنگوٹیے یار ہو من چلو باقی بندے جڑے نہیں حالات شب و روز تو واقف لنگوٹیے دیاں تو سر پتہ ہوتا ہے نا تو جو فرما رہے کو نہیں فرما رہے پرواہ ہو مدینے والیا متھے تے ایک شکن نہیں آئی فرمایا 40 سال گزارے بول کے دسو میرے کردار دے متعلق کی خیال ہے اب میں تھوڑے پنڈے چاہیا خطاب کرن میرا خطاب ہے تھے اعلان بھی ہوئے ان کے فلیکس بھی یقیناً بڑے نے میں خود ویکھے فلیکس سوشل میڈیا تے اچھا جدو اج میں آنا ہے اعلان ہویا قدرتی تھوڑے اس پنڈ دے اندر میرا ایک سکولے پڑھن والا کلاس فیلو وہ بھی اتنے آیا سی وہ کوئی رشتہ دار سن اتنے اس جدو اعلان سنیا بھی ناصر مدنی صاحب کا خطاب ہے فیصل آباد والے اس آخیا بھی یہ نال جڑا سبزی منڈی دے نال پراں کر کے پنڈ ہے وہ ناصر مدنی اس پنڈ دا بندے آخیا جی بالکل وہی سنیا تو ہے بھی اتنے ہی رہتا ہے اس آخیا یار وہ تو میرا جماعتی ہے
20-25 سال گزر گئے، ملاقات ہوئے ہیں، چلو اج قدرتی اللہ تعالیٰ جس کو ملائے اج ملاقات ہوئے گی، کتنے آ خدا دسیا بھی بھائی ارسلان سنی تاریخ کے دفتر چ بیٹھے نے ماشاءاللہ، سنیا بھی اج نماز دا ٹائم سی عشاء دا، تے مثال دے رہا، مثال گل سمجھان واسطے مثال پہ دینا، اوتھے سنیا بھی نماز پہ پڑھ دے، اللہ اکبر کبیرہ، میں نماز پڑھ رہا سا، وہ بندہ پتہ کردہ جدو اتنے پہنچیا نا تے ویکھیا ماشاءاللہ 25 سال تو بعد ملاقات ہوندی پی ہے، بھی سر تے امام ہے ماشاءاللہ، لباس بھی سنت کے مطابق ہے، داڑھی بھی رسول اللہ دی سجائی ہے، زلفاں بھی حضور دی سنت سجائی ہے، کیا بات ہے بھائی۔ اچھا وہ ہن میرا انتظار کرن اتنے بہ گیا بھی نماز مکائے تے پھر یہ گل کرتے ہیں، وہ میں نماز مکمل کی تے بھائی ارسلان صاحب آندے رہے بھی مدنی صاحب ہوں ٹھنڈا چلے گا یہ گرم، نماز جدو میں پڑھ لی، میں کہا بھی ہوں سارے کام چھڈو، میں تھوڑی جی تسبیح بھی کرنی ہے، تھوڑی جی تسبیح بھی کر لا، وہ ہوں جڑا میرا جماعتی ہے لنگوٹیا یار، وہ سارا کچھ ویکھ رہا ہے، میزبان ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں تو میں تسبیح پہ پکڑنا، اچھا جدو میں تسبیح کر لی میں کہا اچھا ہوں لے آؤ کھانا لگاؤ، تو پھر ذرا خطاب واسطے بھی پھر پہنچنا ہے، وہ ہوں کھانا لین گئے تو یہ میرے کان نال منہ لا کے آندا ہے مولوی صاحب آ دھندا کداں دا شروع کیتا ہے، آ رولا شولا کدوں دا پایا ہے، لنگوٹیا یار سی نا، اس کردار تو واقف نہیں سی، 20-25 سال گزر گئے، وہ میں جدو اتنا منہ چ آیا نا تو میں کہا بھی وہ پیراں تے ہاتھ رکھا، وہ جان دے میری اتنے عزت دا مسئلے، اتنے میں مولوی بن کے آیا، تیرے ذہن تے کوئی بچپن دی گل ہوئے گی، لیکن وہ رہن دے اتھے، ایتھے میں انہاں دے واسطے علامہ، اس آگیا علامہ بڑے انہاں واسطے آپ دے کٹھے پڑھتے رہے ہیں، اور جدو سکولے جاندے سی یاد ہی جٹاں دا کمان راہ جاندا سی تے گنے کیڑا چوری توڑدا سی، وہ میں کہا بھی کناں نوں بھی جڑے کان ہیں نا انہاں نوں بھی کان ہوندے نے، انہاں سن لیا تو میرا خطاب فلاپ ہو جانا اتنے، اس آگیا چلو کوئی گل نہیں، میں جڑی گل تھانوں سمجھائی ہے نا اے وچوں میں نقطہ کڈن لگا جے، تے ہاتھ سجا کھڑا کر کے زیارت کرا کے سبحان اللہ اتنی آکھنی ہے کہ مدینے والا مصطفیٰ اس گل تے راضی ہو جائے، میں کہا جنہ نال بچپن گزاریا ہوئے، میں 15 بارے بھی درس اندامی کر لواں نا، انہاں دی نظر میں وہی نہ سے رہیاں، لیکن میں نہ جنہ نال وقت گزاریا ہوئے، بچپن گزاریا ہوئے، جوانی گزاری ہوئے، بندہ انہاں دے سامنے علامہ تے حاجی نہیں بن سکدا، انہاں سامنے نمازی نہیں بن سکدا، پر واہ مدینے والیا تیری جتی تو کائنات قربان کراں، جنہ سامنے میرے نبی بچپن گزاریا، جنہ سامنے جوانی گزاری، میرے آقا انہاں تو پوچھ کے پہ فرما دے، ابو جالا تیرے سامنے میری جوانی گزری، تیرے سامنے میرا بچپن گزریا، ذرا بول کے دس میرے متعلق تیرا کی خیال ہے، ابو لابا بول کے دس میرے متعلق تیرا کی خیال ہے، سارے مکے دے لوگاں نے یا تو سبحان ہو کے آکھیا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سالاں دے اندر آسماناں دے چاند تے تھپا ویکھیا تیرے کردار تے نہ ملیا، کلیجے چ ٹھنڈ پئی ہے تے آکھو بس سبحان اللہ، میں کہا 40 سالاں دے اندر آسماناں دے چاند تے دبا ویکھیا پر تیرے کردار چ دبا نہیں، اس تو وڈی کیڑی سیرت ہے جڑی میں دنیا نو سناواں، 40 سالاں دے اندر اوے اپنے تے تعریف کردے ہی نو سواد ہے جدوں پرائے تعریف کر چھڈے، ہائے جدوں دشمن تعریف کرے سواد ادو آندا ہے، اللہ وا چند دن پہلے اخبار چ ایک ہندو شاعر دا شعر پڑھیا حضور دی شان دے اندر، دل باغ باغ ہو گیا، وہ پتہ کی لکھدا ہے، آندا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ ادارہ تو نہیں، ہو سکا کوئی مسلمان ٹھیکہ لے لے بھی محمد ساڈا ہی، ہو سکا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اگے جڑی انہیں گل کی کمال کر چھڑیا، ساڈا عقیدہ ہے شفاعت صرف مومن واسطے، لیکن اس اپنی محبت کا اظہار کیتا، آندا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، اگے آندا ہے مجھ گناہگار کو معاشر میں ہو ان کی شفاعت نصیب، کملی والے کا اس میں اشارہ تو نہیں،
کملی والے کا اس میں اشارہ تو نہیں، سواد ہے جدو دشمن تعریف کر چھڑے جڑا نہ مندا ہوے، جدو انہاں یہ گل کیتی نا. اچھا اگر تسی غور کرو، اہل علم حضرات بھی تشریف فرمانے، بابا شیخ صاحب دی آندا جنگل خالی نہ سمجھ شیر وچ ستے ہوندے نے. مینوں پتہ ہے وچ اہل علم بیٹھے نے، لیکن گل کرنا چاہنا پہلا ایتھوں ابتدا ہو رہی ہے اسلام دی، اعلان کرنا ہن نبوت دا. اسلام دی ابتدا وچ پہلا سوال کی ہے کہ میرے متعلق یعنی نبی دے متعلق کی خیال ہے، مصطفیٰ دے متعلق کی خیال ہے. پہلا سوال اسلام دی ابتدا. اور اگر تسی غور کرو جدو بندے ساری زندگی گزار کے قبر چ پہنچنا ہے نا، آخری سوال بھی یہ ہے کہ مدینے والے محمد بارے کی خیال ہے. تیسرا سوال ہوتے مصطفیٰ دے بارے نا، پہلا سوال اسلام دا وہ بھی مصطفیٰ دے بارے کہ میرے بارے کی خیال ہے. آخری سوال قبر چ وہ بھی مصطفیٰ دے بارے کہ انہاں دے بارے دنیا چ کی کہندا رہے ہیں. پہلا سوال بھی مصطفیٰ دے بارے، آخری سوال بھی مصطفیٰ دے بارے. میں عالم تصورات پوچھا سونے ربا پہلا سوال بھی نماز دا نہیں، آخری سوال بھی نماز دا نہیں، حالانکہ نماز سب تو بڑی افضل عبادت ہے. اے سوال ہے نہیں کوئی نہ، تے پہلا سوال بھی مصطفیٰ دا، آخری سوال بھی مصطفیٰ دا. یا اللہ گل کوئی سمجھ چ نہیں آ رہی. اللہ فرمایا سارے سوال پوچھاں گا، لیکن آج جڑا سوال ہے نا، اے سوال نمبر 1 بھی لازمی ہے، قبر کے سوال نمبر 3 بھی لازمی ہے. اے دا جڑا جواب دے گا باقیاں چ کوئی وعدہ گاٹا ہو بھی گیا تو معاف کر چھڑا گا. تے جنوں مصطفیٰ دی پہچان نہ ہوئی، جڑا پہچان ہی نہ سکیا ہے کون نے. ہائے 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 ہائے، ایتھے ساڈے تے عاشق آندے نا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ارے میں تو پائے ناد سے، میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. توجہ کرے جی بات پیش کرنا چاہنا. اچھا حضور نو پتہ چل گیا بھی میرے کردار چ انہاں نوں دبا نظر ہے. اللہ دی جو گل کرنی نا، اتنی وڈی گل کرنی ہے بھی خدا نظر بھی نہیں آ رہا، تے گل خدا دی کرنی ہے. اور ایک گل یاد رکھیا جے، خبر او ہی سچی ہوندی ہے جیڑی خبر دسن والے نو خود تسی سچا منو گے. اب باہر ہن بندہ آوے آ کے باہر پولیس آ گئی ہے، خدا نہ خواستہ محفل بند کران واسطے کوئی اس طرح دے معاملے شیطان لوگ ہوندے نا وچ فون کر دیندے ہوندے نے بھی ایتھے فرقہ واریت تے گل ہو رہی ہے، میں مطلب مسئلہ بنان واسطے آ کے باہر پولیس آ گئی ہے. اساں پولیس گلی جڑی خبر ہے اس تے ادوں یقین کرنا پہلے ویکھنا بھی یہ بندہ خبر دین والا جھوٹا ہے یا سچا ہے. یہ خبر صحیح دیندا ہے، یہ بارے مشہور ہے جھوٹیاں خبراں دیندا ہے یا سچیاں دیندا ہے. جے تے آکھاں گے بھی جھوٹیاں دیندا ہے پھر آکھنا بھی یہ جھوٹ ہی بولدا ہے، یہ اداں ہی خبراں دیندا ہے. لیکن اگر او بندہ پولیس والی خبر تے یقین کرن واسطے تھانوں پہلے جڑا خبر دے رہا ہے او دے تے یقین کرنا ضروری ہے. میں نا ایتھے مصطفیٰ نے رب دی خبر دینی ہے، رب دی اللہ ہے. میں نا اللہ نو منن تو پہلے مصطفیٰ نو مننا ضروری ہے. مصطفیٰ نو منو گے تو پھر رب تک پہنچو گے نا، پہلے مصطفیٰ نو مننا پوے گا. حضور نے فرمایا اچھا میرے کردار تھانوں دبا نظر نہیں آ رہا؟ کہ جی 40 سالاں چ اسمانہ دے چن تے ویکھیا تھوڑے کردار چ تھوڑا جہا ہور ازمانا چاہیا. یہ سیرت دی کتاباں دی گل لکھی ہے. فرمایا اچھا آ ویکھ دیو کو پہاڑ جڑا تھوڑے سامنے جی بالکل نظر آ رہا ہے، اگر میں آکھاں اے دے پیچھے کوئی دشمن ہے جڑا تھوڑے اوتے حملہ آور ہونا چاہندا ہے، تسی میری یہ گل من لو گے؟ اگر میں آکھاں اتنے بیٹھے ہو تسی بھی میں بھی بیٹھا، میں تھانوں آکھاں پہاڑ دے پیچھے کوئی دشمن ہے وہ تھوڑے اتنے حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تسی میری اس گل من لو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پہلے اپنا فیل دسیا بھی میں جو کچھ کردا رہا کردار، انہاں کہا جی کوئی کردار بالکل شیشے طرح صاف ہے، وہ فیل ثابت ہو گیا. ہن اے قول جدو قول مننا تو پھر رب دی گل سنانی ہے نا. فرمایا کہ آ دشمن پیچھے جڑا حملہ کرنا چاہتا ہے میری گل من لو گے جے میں تھانوں آکھاں؟ انہاں کہا جی تسی صادق بھی ہو تے امین بھی ہو. ہائے تسی صادق بھی ہو تسی امین بھی ہو، تسی آکھو گے تے من لیں گے. اچھا حضور پھر ازمانا چاہیا. فرمایا فرض کرو تسی پیچھے جاندے ہو پہاڑ دے، دشمن ہووی کوئی نہ، میں آکھا دشمن ہے
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪਾ ਛੱਡੀਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਕ ਰਮੀਨ ਆਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਹਿਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਗੋ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਬਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਛੱਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਗੋ ਕੋਈ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ अपनी उस जुबान नाल जिन्हों तुसी सादक आखिया है ऐलान पे करता है थोड़े 360 बुत जिन्होंने तुसा रब बनाया है वो झूठे ने, मेरा वहदहू ला शरीक रब सच्चा है। ऐलान करना सी ना खुदा दा। पहले देखो ना जमींदार जेड़ा अच्छा किसान होता पहले जमीन जरा नरम करता है फिर बीज सुटता है ना, जांदे नहीं बीज सुटता, पहले नरम करता। हुजूर पहले नरम किया, 40 साल तक उन्होंने किरदार अपना विखाया, फिर उन्होंने जुबानों कहलवाया तो फिर रब की गल की। फरमाया जेड़े 360 तुसा झूठे खुदा बना रखे नो झूठे, मेरा रब सच्चा है। जदों हुजूर एक गल की बक बक करन लग पे। अबू लाहब दे बारे पूरी सूरत है तब्बत यदा अबी लाहब इसे मौके ते नाज़िल हुई सी। तब्बत यदा अबी लाहब उन्हें कोई बक बक की, अल्लाह उहदे रद विच पूरी सूरत नाज़िल कर छड्डी, तेरे हाथ दोनों टुट जान। तू हुजूर दे बारे हाथ खड़े करके गुस्ताखी वाला इशारा करना है। ये सारे चले गए उठों। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल आलमीन दी बारगाह च अर्ज़ की थी, मौला तेरा हुक्म सी इन्हां जमा करके तेरी ऐलानी तो तेरी तौहीद दा ऐलान कर छड़िया है, अपनी रिसालत दा ऐलान कर छड़िया है। इन्हां मैं दस छड़िया 360 तुहाडे झूठे ने, मेरा रब सच्चा है और उस सच्चे रब ने मैनू आखिर ज़बान पैगंबर बना के भेज छड़िया है। जदों इमामुल अंबिया ने ऐलान किया सारे काफिर चले गए ने, सारे चले गए ने। रब्बुल आलमीन दी बारगाह च इमामुल अंबिया पे अर्ज करते ने, या अल्लाह इन्हां च मनण वाला कोई नहीं, मनण वास्ते कोई तैयार नहीं, तेरा हुक्म सी मैं तेरा हुक्म पूरा कर छड़िया है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया सोनिया ये मक्के दा अबू जहल नहीं मनदा ना मन्ने, मक्के दा अबू लहब नहीं मनदा ना मन्ने, मक्के दा उतबा नहीं मनदा ना मन्ने, मक्के दा शेबा नहीं मनदा ना मन्ने, ये मक्के दे काफिर नहीं मनदे ना मनण। मैं रब्बुल आलमीन ऐलान पे करना सोनिया तू मुस्तफा हो के मैनू मन्नी जा, मैं रब हो के तेनू मन्नी जाना। फरमाया ये मक्के दे काफिर नहीं मनदे ना मनन, मैं रब हो के पहना तू मैनू मन्नी जा, मैं तेनू मन्नी जाना। अच्छा काफिर जेड़ा होंदा ना ये सुख नाल नहीं बैठदा, चैन नाल नहीं बैठेगा, सुकून नाल नहीं बैठेगा। थोड़ा की ख्याल है अफगानिस्तान जो अमेरिका चला गया तो सुख नाल बैठा है, वो साजिशां उसी तरह कर रहा है। कदी आंदा इन्हां दे अकाउंट बंद करो। हाँ जी अल्लाह तुहानू खुश रखे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, आमदे मुस्तफा। हाँ जी अच्छा अल्लाह खुश रखे। मैं सुनिया रब्बा ये सारे चले गए ने, तेरा हुक्म से जमा कर, पर इन्हां चो मनण वास्ते तो कोई तैयार नहीं। फरमाया सोनिया तू क्यों परेशान होता है, मैं हाँ ना तू मैनू मन्नी जा। आया तू मैनू मन्नी जा, मैं रब हो के तेनू मन्नी जाना। फिर किवें मन्निया, जिथे अपना नाम रखा उत्थे ही सोने का नाम रखा। स्वाद है ना जिथे अपना नाम रखा सो तो फिर सोने मुहम्मद का भी नाम रखा। तवज्जो करिया जी, काफिर चले गए, इन्हां जांदियां मीटिंग की थी। मीटिंग च पता की आंदे तो कम खराब हो गया, शादी चुदाहत खत्म हो रही है। ये जे नवा दीन आ गया तो फिर सानू नजराने टैक्स जेडे आ रहे ने ये कित्थों आणगे, की करिए? सारे सरदार बैठे हो मशवरा दिओ। उन्हें आखा भी लालच तो वड्डी तो कोई चीज़ नहीं, लालच च वड्डे वड्डे जेडे ने फिसल जाते हैं, लालच देने, बुलाओ उन्होंने अपने कोल, उन्होंने लालच देने।
ہو سکتا لالچ چاہ کے اپنے مشن تو ہٹ جائے. انہوں نے کہا جی یہ گل ٹھیک ہے. ایک بندہ انہیں بھیجیا امام الانبیاء دی طرف کہ جاؤ سرکار نو، سرکار تو میں کہہ رہا نا، وہ کہتے سی محمد بن عبداللہ نو بلا کے لے آؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا وہ بندہ چلا گیا حضور نو بلان واسطے. ادھر ابو جہل پتا پچھلے نو کیویں پکا پہ کرے. وہ خبردار جدوں وہ آیا نا تو پھر کسے کھڑا نہیں ہونا. جدو آئے تے آن تے کسے بندے نہیں استقبال نہیں کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن تھوڑا پتہ ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اے بندہ گیا حضور ول، ادو اے پکیاں کر کے بٹھائی بیٹھا ہے. ادو سرکار تک جدو بندہ پہنچیا نا کہ مکے دا سردار ابو جہل تھانوں بلا رہے ہیں، تو کہہ رہے اسا نہیں آنا، تو آ ساڈے کول. فرمایا رب دے دین دی خاطر دشمناں کول بھی جانا پوے، محمد جان واسطے تیار ہے. حضور جدو ادو ٹر پے نا، ادو ہن پکیاں کر کے بٹھائے، کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے. ہن حضور دی جدو آمد ہوئی، حضور جدو اس کمرے وچ داخل ہوئے نا، تے جیڑا پہندا سی کھڑا نہیں ہونا، ایو سب تو پہلے کھڑا ہو گیا. سیرت دی کتاباں دی گل لکھی ہے. ہن تھانوں پتہ ہے پھر جدو سردار ہی کھڑا ہو گیا، منیٹر ہی کھڑا ہو جائے کلاس دا، تو پھر باقی بچیاں بھی تے کھڑا ہونا نا منیٹر دے. او جدو یہ سردار کھڑا ہویا باقی سارے کھڑا ہو گئے. اچھا ایک گل یاد رکھیا جے، ساری دنیا خوش آمد والی نہیں ہوندی، کئی منہ تے کرن والے بھی ہوندے. ایک بندے آ کے مر جائیں، سانو ہن تک پکیاں کیتے بھی کھڑا نہیں ہونا، آپ سب تو پہلے کھڑا ہو گئے. اس آخیا بھی میں آپ نہیں کھڑا ہویا. اے کوئی اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی سی جنہاں کان تو کھچ کے مینوں کھڑا کیتا ہے، تے مینوں انہاں آخیا سردار پہ آندا ہے دوواں جہاناں دا، کھڑا ہو کے استقبال کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. انہاں مینوں آخیا سردار پہ آندا دوواں جہاناں دا، کھڑ کے استقبال کر. یہ تو میں تاں کھڑا ہویا، یہ فرشتیاں دی کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی سی. بہرحال یہ سارے بہ گئے، حضور تشریف فرما ہوئے. ہن تھانوں پتہ ہے ایک گل ہوندی، گل بنا کے جدوں ایک ورگلان دا ایک طریقہ ہوندا ہے. شیطان بھی ایک طریقہ اپنایا سی نا، بابے آدم نو آ کے کہن لگا یہ تھانوں پتہ ہے اللہ تھانوں درخت دے نیڑے جان تو کیوں منع کیتا ہے. ایک طریقہ سی ہوتا، واردات سی ہوتی. سورہ اعراف پڑھو دوسرے رکوع چ ساری گل لکھی، میں حافظاں پڑھ سکنا ہے. اس آخیا بھئی یہ جڑا درخت دا پھل جڑا کھا لیندا ہے نا، وہ ہمیشہ جنت وچ رہندا ہے، تے اللہ تھانوں رکھنا نہیں چاہندا ہمیشہ. یہ لکھیا ہے آیت وچ لکھیا ہے، اے اللہ تھانوں جنت وچ رکھنا نہیں چاہندا. اللہ تھانوں منع کیتا ہے بھی کدھر تسی جے پھل کھا لیا تساں ہمیشہ جنت وچ رہنا ہے. اور پھر وقاسمہما، قسم پہ چاوی اللہ دی قسم جے انی لکما لمن الناصحین، میں تھوڑا خیر خواہ. معلوم ہویا جڑے پھکیاں وچ چڑھاندے نا بساں دے وچ، قسماں چا کے جڑے کام کردے نے، پھر سمجھن قسم چوک کے تے سارا ورگلانا یہ کیدا طریقہ. اللہ کرے انہاں دا مال کھرا ایک نمبر ہوئے، سارے دی گل نہیں پہ کردا. حضرت فاروق اعظم نو آ کے نا کسی نے آپ نے اعلان کر چھڑیا سی اپنی خلافت، جیڑا غلام 1000 نفل پڑھے گا نا انہوں آزاد کر چھڑا گا. وہ سارے غلامہ نفل شروع کر چھڑے. وہ ایک بندے آ کے آخیا بھی یہ غلام سارے آزاد ہون پیچھے سارے نفل پڑھتے ہیں، کوئی اللہ نو راضی کرن واسطے نہیں. پتہ کہڑا جملہ فرمایا سی؟ فرمایا جے رب دے نام تے پہ دھوکھا دیندے نے میں کھا لاں گا، اس واسطے کہ بابے آدم نو ہی رب دے نام تے شیطان دھوکھا دیندا. جدو میرے باپ نو نے اسے گل تے ہی دتا تے رب دے نام تے میں لکھ واری دھوکھا کھان واسطے تیار ہاں. اللہ دا نام ہی پہ لیندے نے نا. اچھی آخر سبحان اللہ تھانوں خوش رکھے. کتنے سی گل اپنی؟ اللہ کو خوش رکھے. اچھا جدو حضور تشریف لے کے آئے نا، ہوں وہ گل بات کیویں کرن لگا، ذرا ایک انہیں ماحول بنایا. اس آخیا بھتیجا تو ساڈا، ابو جہل سردار سی نا، دور پارو چاچا سی نبی پاک دا، بھتیجا تو ساڈا وڈے ہاں سی تیرے چاچے ہاں. یہ کس واسطے پیانا ہے اللہ نو منو؟ کس واسطے پیانا ہے کہ 360 جھوٹے نے؟ ہوں پہلا لالچ دین لگا ہے، سردار بننا چاہنا مکے دا، لے جے مکے دی سرداری چاہنا ہے نا، سارے سردار اپنے اپنے قبیلیاں دے بیٹھے ہیں، انہاں دی موجودگی وچ میں انہاں ساریاں دا سردار. سرداری دی پگ، مکے دی سرداری دی پگ
میں تھوڑے سر تے انہاں سارے سرداراں دی موجودگی چ بنا دینا تے آئی تو بعد اعلان کر چھڑنا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو بعد مکے دا سردار ہے، پر اللہ نہ منوا تینوں سرداری دینے ہیں مکے دی، اللہ نہ منوا ساڈے رباں نو پیڑا نہ آکھ۔ ہائے لوگ اگلے 5 تو 7 جڑے جملے نے نا، ہر جملہ ہی جڑا ہے نا ایک کلیجے چو سبحان اللہ کہنا لے، زخم ہو جائے گا کلیجے تے، اتنی محنت ہے اس تقریر تے اگر تسی سبحان اللہ نہیں آکھو گے قیامت والے سونے نو آکھاں گے حضور ایڈا سونا تھوڑی شان دے جملے پڑھے، پر کرنیل چک والیاں نے نا مول نہیں ہونجدا پایا۔ لیکن میں امید ہے میں محرم وچ پڑھ کے گیا میں، اور میں تھوڑے داد اور ذوق دی اج تک شکیل بھائی نال تذکرہ کرنا توجہ کریا جے۔ انہیں آکھا مکے دا سردار بنا دینے ہیں، پر اللہ دی گل نہ کر، ساڈے رباں نو بھیڑا نہ آکھ۔ میرے آقا فرمایا چاچا کی پیانا ہے کہ مکے دا سردار بنا دینے ہیں، مکے دا سردار بنا دے ہو کہ مکے دا سردار بنا دینے ہیں، ساڈے رباں نو بھیڑا نہ کر، اللہ نہ منوا۔ فرمایا چاچا ذرا ہوش نال گل کر، تو ایک مکے دی سرداری پہ دینا ہے، رب نے مینوں تو جہاناں دا سردار بنا کے بھیجا۔ سرداری اپنے کول رکھ، تیرے ایک مکے دی سرداری نے کی کرا، رب نے میں نے دونوں جہاناں دا سردار بنا کے۔ اچھا اس تو بڑا میرے خیال لالچ کوئی نہیں سی، لیکن کوئی ہمت نہیں آ رہی ہونا، یہ بہ گیا ہوں ابو لہب کھڑا ہویا، ہوں اس ایک نواں لالچ دینا ہے، آندا بھتیجے جو کوئی سونے چاندی دا کوئی پیسیاں دی گل ہے، نواں دین لیان دا مقصد ہے بھی میں ذرا امیر ہو جاواں، جننے تو پیسے آنے جنہیں سونا چاندی اشرفیاں درہم دنانی پنڈا دیا پنڈا بھر کے تھوڑے قدماں وچ ڈھیر کر دینے ہیں، پر اللہ دی گل نہ کر، ساڈے رباں نو بیڑا نہ آ جڑا جملہ جے نا یہ بھی پہاڑ جے۔ میرے آقا فرمایا چاچا اور سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، خیال آ رہا ہے، فرمایا جے اے دل میں اشارہ کرائیں سونے دا بن جائے۔ میرے آقا ایمیں نہیں سی آقا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، اگر میں چاہوں فقر تو میں نے اللہ سے مانگا ہے نا، آندے سن میں نبی پاک دے گھر ایک دن ہوندا سی دوسرے یہ مانگ کے لے آئے اللہ کو، لیکن حضور فرماندے نے صرف اسی بات پہ نہ رہنا، اگر میں چاہوں تو مکے کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے۔ ماں چاچا جے میں دل اشارہ کرائیں سونے دا بن جائے۔ اچھا جی آخیا نہیں پہاڑوں کے بن سونے دا، وہ صرف فرمایا میں یہ دل اشارہ کرا نا یہ سونے دا بن جائے، آخیا تے نہیں نہ جائے وہ پہاڑ سونے دا بن گیا۔ سیرت پڑھو، میرے آقا فرمایا پہاڑوں میں تینوں جی آخیا تے نہیں سی بن، پہاڑ جے جملہ وہ میں تینوں جی آخیا تے نہیں سی بن، اس آخیا بھاوے نہیں آخیا اشارہ تے محمد آئے نا، اشارہ تے محمد آئے نا، تیرے منہوں جڑی گل نکلی وہ تیر ہے، جیڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بارہ لون دے وہ نہ دے سونے اشرفیاں پھر کتھے رہ گئے جتے پہاڑی سونے بن گئے۔ اچھا یہ بھی بہ گئے، تریا کافر کھڑا ہویا، جے چاندے ہو نا کوئی رشتہ ہو جائے، شادی کرنی ہے فلانے گھر، نواں دین لیان دا مقصد ہے بھی فلانے کا رشتہ ہو جائے، اسی سارے سردار اے تھوڑے نال وعدہ پہ کرنا ہے جس گھر تے ہاتھ رکھو گے ادھر رشتہ ہوئے گا، لیکن اپنی اللہ دی گل نہ کر، ساڈے رباں نو بیڑا نہ۔ ایتھے جڑا جملہ اس سیرت والے بندے لکھیا ہے نا، وہ نہ ہن میرے ذہن وچ نہیں، واہ ساری کتاباں تو بعد آئے ایک رزلٹ جڑا تھوڑے سامنے آقا دی سیرت دا پڑھ رہے ہیں، اس آخیا بھی امام الانبیاء فرمایا بھی تسی اجے تک تے اعلان نبوت فرمایا ہے نا، اجے تک تے بلال حبشی آنا ہے، اجے تک تے سلمان فارسی آنا ہے، اجے تک تے صحابی بڑھنے نے، میرے آقا نے فرمایا کی پیاندے ہو کہ شادی کسے گھر کرانا چاہندے ہو، تھانوں پسند ہوئے کسے گھر رشتہ، اسی ادھر تھوڑا نکاح کرانے ہیں، ساڈے رباں نو بھیڑا نہ کلا نہ منوا۔ فرمایا تسی مینوں شادیاں دا لالچ پہ دیندے ہو، میرا ایک نوکر ہوئے گا، ہائے ہائے، میرا ایک نوکر ہوئے گا جے دا نام بلال ہوئے گا،
میں جدو جاواں نا میراج دی رات جنت جنت دی ہوراں دی سردار نال جدو میری ملاقات ہوئے گی تو میں انہوں آکھنا ہے تینوں بلال دے چھڑے ہے، تینوں بلال دے چھڑے ہے، بلال دے چھڑے ہے۔ میں جدو واپس آیا تو بلال نو گل کیتی، بلال دی اکھاں چتھرو آ گئے، سونیا میں کلمہ تے ماراں اے سب کو جو کھادا ہے نا اے میں جنت دی ہوراں دی سردار واسطے نہیں، سونیا تیرے عشق واسطے۔ فرمایا تسی مینوں شادیاں دا لالچ پہ دیندے ہو، وہ جیندہ نوکر تک نہیں رکھدا ہوتا سردار کیوں تک رکھے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ اپنا خوش رکھے، اللہ خوش رکھے۔ میں اختتام دی طرف بھی آ رہے ہیں لیکن میں ختم نبوت دی آخر تے گل کرنی ہے۔ اے آقا دے ایتھے اختتامی جملے اس تقریر دے، میرے آقا فرمایا لے ہن تھوڑے لالچ مک گئے ہن میری آخر تے سنو۔ انہاں آخیا جی دسو، فرمایا چاچا اس سکولے بھی آپا گل پڑھی گئی، چاچا جے تو میرے سجی ہاتھ رکھ چھڑے نا سورج تے کھبے تے رکھ چھڑے چن تے مینوں تو آکھ اللہ نہ منوا تے ساڈے ربا نو بھڑا نہ آکھ، چاچا میں پھر بھی اللہ نہیں چھڑنا۔ دوبارہ پھر جملہ سنو، میرے سجے ہاتھ رکھ چھڑے نا سورج تے کھبے تے رکھ چھڑے چن تے پھر مینوں آکھیں کہ اللہ نہ منوا، میں پھر بھی اللہ نہیں چھڑاں گا۔ ادو رب دی طرف آواز آئی سونیا چاند تے سورج لے کے بھی تو مینوں نہیں نہ چھڑے گا، میں رب ہو کے اعلان پہ کرنا اے سورج بھی تیرا نوکر ہوئے گا، اے چاند بھی تیرا نوکر ہوئے گا، تیرا علی اثر نہیں پڑے گا، اینو میں ڈبن نہیں دیاں گا، تیرا بلال اذان نہیں دے گا، اینو میں جنم نہیں دیاں گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ قدر محبت ہے۔ اے تو گل میں اگے ہو ٹور سکنا، میں خطیب آدمی ہاں، اگر تسی آکھو گے تے اگر ٹورنی ہے ایک گل میرے خیال ہے سیرت دی اور سنا لواں پھر ختم نبوت کر کے گفتگو مکمل کران گے۔ ساڈے نبی دی سیرت دا ایک روشن باب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ تو بعد 10 سال دا معاہدہ ہو گیا سی۔ اگر تساں صلح حدیبیہ پڑھیا ہوئے کہ 10 سال تک اگر مکے وچ کوئی بندہ مسلمان نس کے مدینے جائے گا تسی واپس کرو گے، تو مدینے چ کوئی بندہ مکے آ جائے گا نا سب واپس نہیں کرنا۔ تبلیغ تے پابندی لگ گئی، صحابہ کہ حضور ساریاں گلاں تے آپاں انہاں دی من لئیاں، ساڈی تے وچ کوئی نہیں منی تھی، لیکن میرے نبی تو وڈا سیاستدان کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، میرے نبی تو وڈا سیاستدان اسا جملہ بھڑا بنا چھڑیا، ہر نبی سیاست کیتی ہے، میرے نبی تو وڈا لیڈر کوئی نہیں۔ تو جو فرما رہے کو نہیں فرما رہے، میرے آقا فرمایا ویکھ لیا جے 10 سال پورے نہیں اجے گزرنے، اللہ نے مکہ بھی ساروں دے چھڑنا ہے، پھر سال نہیں سی اجے گزریا مکہ فتح ہو گیا۔ توجہ کریا جے اس دورانیے وچ نبی پاک پھر پتہ کی کیتا، تبلیغ تے اس حوالے دے نال پابندی سی، حضور نے خط لکھے آس پاس دے ملکاں دے جتنے بادشاہ سن، وہ خط بادشاہی مسجد ساڈے لاہور دے اندر اتھے موجود نے، انہاں دی تسی زیارت کر سکتے ہو۔ حضور دے مبارک ہتھاں نال لکھے ہوئے خط، انہاں خطاں وچوں ایک خط روم دے بادشاہ ہرقل نو لکھیا۔ یہ سیرت دا ایک روشن اور خوبصورت واقعہ پڑھ رہے ہیں آقا دی سیرت دا۔ ایک خط روم دے بادشاہ ہرقل نو لکھیا، وہ خط ہے عربی میں تھانوں پنجابی سنانا۔ حضور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نام نال شروع۔ ترجمہ انجی بنتا ہے، شروع اللہ کے نام سے، یہ ترجمہ نہیں، اللہ کے نام سے شروع۔ شروع اللہ کے نام سے، یہ تو شروع کیتا ہے نا۔ یہ اعلیٰ حضرت ترجمہ اسی واسطے سیاں نے پڑھیا کرو، انہوں نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان۔ فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں، ہاشمی خاندان نال میرا تعلق ہے، مکے وچ میں نبوت دا اعلان کیتا ہے، تو بادشاہ ہے، اللہ تینوں عزت دیتی ہے، میں نبی ہو کے اعلان پہ کرنا کہ تم بادشاہ ہے، تو میرا کلمہ پڑھ جا، اگر تو میرا کلمہ پڑھ گیا تیری وجہ نال تیری رعایا بھی میرا کلمہ پڑھے گی۔ بادشاہ دی ماتحت ہوندی ہے نا رعایا، تو کلمہ پڑھ جا، تیری وجہ نال تیری رعایا میرا کلمہ پڑھے گی، ثواب تینوں لگے گا۔ اور اگر تو میرا کلمہ نہ پڑھیا
تیری وجہ نال پھر تیری رعایا بھی میرا کلمہ نہیں پڑے گی، عذاب تینوں لبے گا۔ میں نبی ہو کے اعلان پہ کرنا، میں بڑے اچے خاندان دا واں، میں تیرے نال وعدہ پہ کرنا، آج جے تو میرا کلمہ پڑھ گیا نا، کل حشر والے دن محمد اپنے ہتھاں نال تینوں حوضے کوثر دا جان دے آئے گا۔ ہائے ہائے، یہ خط جدو پہنچیا نا روم دے بادشاہ ہرکل کو، یار کیڈے سونے لفظ سن خط دے، تحریر کیڈی پیاری ہے۔ وہ خط جدو بادشاہ کل پہنچیا، کئی بادشاہ تے خط پھاڑ چھڈے سن، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایران دا بادشاہ خسرو پرویز، انہیں نبی پاک دے خط نو پھاڑ چھڈیا سی، حضور نو پتہ چلا، فرمایا انہیں خط نہیں پاڑیا، انہیں اپنی سلطنت پھاڑ چھڈی، پھر وہ پتر ہی وہ تے حملہ کر کے انہوں قتل کر چھڈیا سی۔ لیکن کئی اس بادشاہ چومیا خط نو، نسلی بندہ سی نا، خاندانی بندے ہی خاندانی بندیاں دا احترام کر دے۔ محسن آخیا سی نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہے، وہ مالک کے سوا چیز پرائی نہیں کھاتا۔ اے چوم کے نا، نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہے، وہ مالک کے سوا چیز پرائی نہیں کھاتا۔ خط چوم کے اپنے وزیراں تے مشیراں نو آندا کٹھے ہو جاؤ بھائی، سارے نو کٹھا کر کے آندا ہے او مینوں مبارکباد دیو، مینوں مبارکباد دیو۔ انہاں کہا جی کس گل دی؟ فرمایا چولہے تے بہ کے جس نبی دی گلاں کردے سانا بھی وہ آوے گا، اس مینوں خط لکھ چھڑیا، اس مینوں خط لکھ چھڑیا۔ اللہ اکبر۔ انہاں کہا بھی خط چ لکھیا کی ہے؟ اس کہا دعوت اسلام انہیں مینوں پیش کیتی ہے، آندا مسلمان ہو جا، قیامت والے دن حوض کوثر دا جام اپنے ہتھاں نال پلاواں گا۔ انہاں وزیراں تے مشیرہ کہا بھئی جان دی امان اگر دیو تے گل کریے، اس کہا کرو۔ اس آقا بادشاہ ہے تو مرضی اپنی کر، لیکن ساڈا یہ مشورہ ہے او دا کلمہ پڑھن تو پہلے چیک ضرور کر، ان چیک ضرور کر۔ مرضی تو اپنی کرنی ہے، بادشاہ جو ہوئے ہوں، لیکن ساڈا مشورہ ہے او دا کلمہ پڑھن تو پہلے ان چیک ضرور کر۔ اس آقا چیک کی میں کرا؟ مکہ مدینہ ہو جگہ تے، روم ساڈا ملک ہو جگہ تے۔ وہ ایک نا بڑا سیاںا سمجھدار وزیر سی، وہ کھڑا ہوئے، اس آقا مینوں پتہ چلیا مکے وچوں 12 بندیاں دا قافلہ تجارت واسطے ساڈے ملک وچ آیا ہے، اگر اجازت دیو تے انہاں بندیاں نو بلا لئیے، انہاں بندیاں نو تے پتہ ہونا ہے نا محمد بن عبداللہ کون ہے۔ وہ مکے وچ ہی انہیں نبوت دا اعلان کیتا، وہ بندے بھی مکے دے رہن والے۔ ادوں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کلمہ ادوں نہیں سی پڑھیا، اے اپنے نال 11 بندے لے کے تے روم وچ آئے ہوئے سن تجارت واسطے۔ وہ بندیاں نو بلا لیا گیا، انہیں اپنا دربار سجایا، 25 کرسیاں رکھوائیاں، 12 کرسیاں تے ابو سفیان تے نال جڑے بندے آئے، 12 تے اپنے وزیراں مشیراں نو، 5ویں کرسی تے آپ بہ گئے۔ ابو سفیان فرنٹ تے بیٹھے نے، پیچھے بالکل انہاں دے پچھلی سائیڈ تے ساری 11 کرسیاں نے، وہ بندے پیچھے بیٹھے۔ بادشاہ کہنے لگا تھوڑے چ ابو سفیان کیڑا ہے؟ اس کہا جی میں ہاں، تیرے کو جو پوچھا دسیں گا۔ ایتھے 25 سوال کیتے بادشاہ نے، سارے دا ٹائم نہیں، سیرت دی کتاب پڑھو 25 سوال تو ملن گے جڑے بادشاہ نے حضرت ابو سفیان تے حضور دے بارے کیتے۔ پہلا سوال یہ کیتا سی انہیں کدی جھوٹ بولیا کہ نہیں؟ اچھا بادشاہ پتہ کی آکھیا سی پچھلے بندیاں نو بھی آج سیر ہی لاوے نا جھوٹ بولے تے تسا سیر ہی لا کے کہنا ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابو سفیان دا کلمہ پڑھن تو بعد دا بیان ہے، اس آکھیا جے مینوں پچھلے بندیاں دا ڈرنا نہ ہوندا تو میں جھوٹ بولنا سی، نبی دی عزت گھٹانی سی۔ لیکن وہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہن وہ سوچی پے گا جی میں آکھا انہاں جھوٹ بولیا تے پچھلے بندے سیر ہی لا چھڑنا ہے۔ اس آکھیا مینوں سچ بولنا پیا، بھی ساری زندگی ہو گئی ہے اسی تے انہوں صادق بھی آندے رہے ہیں، امین بھی آندے رہے ہیں۔ اسی تے امانت بھی رکھنی ہوندی سی، بھاویں اسی او دے جڑا ہے اسی اپنے آپ نو تے انہاں نو دشمن بنا لیا سی، لیکن اسی امانت پھر بھی او دے کول جا کے رکھ دے سا۔ اگر تسی اجازت دیو تے ایک جملہ آکھاں ایتھے، امانت بندہ کدے کول رکھدا ہے جیڑا ذرا صاحب ثروت ہوے، جدے بارے پتہ ہوے یار ایدے کول ضائع بھی ہو گئی تے مینوں واپس کر دے گا۔ غریب بندہ رکشہ لوے نا تے امیر نو جا کے آندا یار جی گراج جتھے تیری کار کھڑی نو تے نال رکشہ بھی کھڑا کر دے، تاکہ جدو گاڑی دی حفاظت رہے گی رکشے دی بھی ہوئے گی۔ تے کدی کسی امیر نو بھی تسا ویکھیا بھی اس آکے گڈی جا کے اوتھے کھڑی کیتی ہوئے جتھے غریب دا رکشہ کھڑا بھی یار اج جتھے تیرا رکشہ کھڑا ہے اوتھے میری کار بھی کھڑی کر دے، اینج کدی نہیں ہویا۔ ہمیشہ امیراں دے گھر ہی امانتاں رکھیاں جاندیاں۔
تو پھر انہاں بندیاں نو شرم نہیں آندی جڑے آندے نے نبی تو تھا ہی غریب. وہ جے غریب سی تے سارا مکہ اپنی ٹوما نبی کول کیوں رکھدا سی؟ ہائے ہائے نہیں توجہ فرمائی. سارا مکہ اپنی مانتا پھر میرے نبی کول کیوں رکھدا سی؟ مننا پوے گا اس کائنات سب تو امیر گھر تے زہرا دے بابے دا گھر ہے. لیکن گل کسی اور پاسے نہ چلی جائے جی میں گل کرنا چاہنا. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ توجہ فرما رہے ہو نا؟ اس آکا جھوٹ بول دے. یہ پہلا سوال سی. اگاں مختلف سوال نے معاہدے دے جنگاں دے وہ سارے سوال وچ موجود نے لیکن میں صرف 2 سوال پڑھنے تھوڑے سامنے. سیرت دے خوبصورت ترین 2 سوال. انہیں جڑا 10واں سوال کیتا نا وہ سوال یہ سی کہ ابو سفیان یہ دس مکے دے اندر جس محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتا ہے انہوں تو جاندا ہے؟ اس کہا بادشاہ جی میں جاندا کوئی جان ہی نہیں سکتا. اس کہا کیویں؟ اس کہا بچپن وہ میرے سامنے جوانی وہ میرے سامنے جی میں جاندا کوئی جان ہی نہیں سکتا. اس کہا پھر کیا بات ہے اگلا سوال پھر بنتا ہے میں تیرے اتنے کراں اے دس بھی وہ دی امی کیسی ہے وہ دا ابا کیسا ہے؟ وہ دی امی کیسی وہ دا ابا کیسا ہے؟ ابو سفیان بعد کہندے نے جدو کلمہ پڑھ لیا نا بھی میں اس سوال تے جذباتی ہو گیا تے کھڑا ہو گیا کرسی تو. بادشاہ دشمنیاں اپنی جگہ آئے حسد تے شریکی والے رولے نے جڑے انہوں منن نہیں دیندے اے سارے اپنی جگہ پر جتھوں تک وہ دی امی تے ابے دا سوال ہے کہ کیسا ہے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جتھوں تک وہ دی امی تے ابے دی گل ہے پورے مکے دے اندر او دی امی جیسی امی کسے دی نہیں او دی ابے جیسا بن ہائے 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 او دی امی جیسی او دے ابے جیسا ہائے 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 ہو سکے یہ گل بھی ٹھیک ہو گئی. یہ سوال کرنے دا بھی کوئی مقصد سی ذرا تحقیق کے جاؤ تو تھانوں پتہ چلے گا بھی یہ سوال انہیں کیوں کیتا. آخری جڑا سوال سی نا 5ویں وہ میں دہرانا چاہنا. بادشاہ نے حضرت ابو سفیان دی باں پھڑی کمرے چ لے گیا اندروں کنڈی لا لے. ابو سفیان ایتھے نہ کوئی تیرے 11 بندیاں چ کوئی بندہ ہے نہ میرے کوئی بندے نے ایتھے تو ہے یا میں ہاں ایتھے سانو کوئی بھی نہیں ویکھ رہا. ایک آخری سوال تیرے تے کرنا ہے تے ایمانداری نال دسنے. اس نے کہا جی پوچھو. بادشاہ آکھے اے دس ایمانداری دے نال ایتھے کوئی بھی نہیں جڑا جا کے ابو جہل نوں تیری چغلی کرے گا. اے دس بھی جس محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے وچ نبوت دا اعلان کیتا ہے وہ نبی بھی ہے کہ نہیں؟ ہوں ابو سفیان سجے کبے ویکھے وہ CCTV کیمرے تے ہوندے نہیں سن اس ٹائم سجے کبے پھر بھی تسلی واسطے بھی کوئی بندہ کوئی سجے کبے کوئی کان نہ لائی گلا ہوئے. اس آکھا بادشاہ ایتھے کوئی ہے تو نہیں جڑا جا کے ابو جہل نوں شکایت لائے گا بھی ابو سفیان روم میں جا کے من گیا اس نوں. لیکن گل سن لے آ جڑی ہے نا ایک صرف چدراہٹ گھٹ ہونے والی گل ہے جڑی منن نہیں پی دیندی. جتھوں تک وہ دی نبوت دی گل ہے مینوں رب دی عزت دی قسم ہے جویں رب دے ربوں تے شک نہیں مصطفیٰ دے نبیوں تے سبحان اللہ. سیرت سجنا او ہے جنوں دشمن بھی من جا. اپنے تے مندے ہی ہیں نا اپنے تے سارے جتنے وزیر ہوندے نے انہاں دے منہ چ بھی کدی سنیا نے اپنے لیڈر دی جڑی ہے برائی کرن گے وہ تو مندے اپنے جو ہے. سواد تے ہے نا اپوزیشن وچ رہن والے بندے بھی تعریف کرن. ہائے ہائے نہیں سمجھے تسی. سواد ادو ہوندا ہے سیرت دا یہ باب بڑا روشن ہوندا ہے. مینوں ختم نبوت دی ایک بات میرے ذمہ لگائی گئی کر کے میں اپنی گفتگو نو وائنڈ اپ کر رہا. اللہ اکبر کبیرہ. سندھ دا علاقہ ایک تھر پارکر. کیڑا علاقہ؟ تھر پارکر. اوتھے ایک بندہ رہندا سی برکت علی لوہار. بڑا عاشق رسول سی 70-80 سال دی عمر ہے اور انتہائی درجے دا عاشق رسول. اب ویکھو نا جتنی دیر دی محفل ہو رہی ہے بابیاں دی اچھی سبحان اللہ ہے. وجہ کہ یہ بھی عشق ہے عشق نبی جڑا ہے ویسے ہی بڈھے بندے نو جوان کر چڑھدا ہے. اللہ اکبر. او 70-80 سال دی عمر ہے انتہائی کٹر قسم دا عاشق رسول ہے. سادہ جہا پوری سوری دین اسلام دی سمجھے جویں ہر بندے جویں ساڈا ایک ماحول ہے وضو دے فرض پوچھ لو تے اللہ ماشاءاللہ چند بندے نو آندے نے. لیکن عاشق رسول وچوں پورا سی. ایک قادیانی او دے کول اٹھن بیٹھن لگ پیا. قادیانی روز انہیں کتابڑی کاچھ پائی ہونی آ کے بہ جانا
برکت علی سن میرے مرزے دیاں شاناں، اس آگے سنا سادہ جو سی اس آگے پتہ نہیں ہے کون مرزا، اور مہینہ ہو گیا انہوں روزانہ آ کے سنا دے، او دی کوشش سی انہوں میں اپنے پاسے لے کے آنا قادیانی بنانا ہے، تو قادیانی دی کوشش سی، لیکن وہ بس سنائی جائے تو سنی جا رہے. ایک مہینہ ہو گیا تو قادیانی جان نہ پہ چھڑے. ایک دن جو قادیانی آیا نا، ویلی سی بہت بڑی برکت علی لوہار دی، وہ جدو اندر انٹر ہویا نا تے برکت علی لوہار نا کہاڑا تیز کر رہا سی، لوہار جو سی نا کہاڑا تیز کر رہا ہے، تے قادیانی نے ویکھ کے آندا بھئی آدھی آپ نہیں تے یہ گاہک نہیں، اس میرے سر کھا لیا ہے، یہ دن لاج میں دینے دو ہاتھ شاہ کرنے نے. وہ قادیانی جدو آ گئے برکت علی سنا کی حال ہے تیرا، اس آگے حال بہت چنگا ہے، حال بہت چنگا ہے. اس آخیا بھئی اچھا یہ مطلب بھی میری محنت جڑی ہے نا دل سوچنے لگ پہ رنگ لیا رہی ہے. اس آخیا پھر برکت علی پھر میرے مرزے دیاں شاناں سن. اس آخیا سنا جنیاں سنانیاں رج کے سنا. اس آخیا لگتا بھی میری محنت جڑی ہے نا ایک مہینے دی وہ ماشاءاللہ پوری ہوگی، لگتا ہے ہوں آپ پہ آندا کہ میں روز آ کے آندا میں سن، اج آپ پہ آندا سنا جنی دل ہے. اچھا سنا کے جدو بہ گیا نا، غیرت جڑی ہوندی ہے نا غیرت، غیرت ہی ہنوں تو ایمان آخیا گیا ہے، غیرت نہ ہوئے تو ایمان ہی نہیں ہوندا. توجہ ہے کہ کوئی نہ، غیرت ہے تو ایمان ہے. ہن غیرت دی جاگی برکت علی لوہار دی، وہ سنا کے جدو بہ گیا نا اس آخیا بس آخے بس. اس آخیا پھر جی چنگا ہے نا تو بچنا ہی میرے کو واج ہے، تے دروازہ کھلا ہے باج لے جنہ بجنے. اس آخیا برکت علی تینوں اج خیر تے ہے، تو تے علی دی برکت ہے، تو تے علی دی برکت ہے. اس آخیا مہینہ برکت ہی ویکھی اج علی دا غضب بھی ویکھ، اج غضب بھی ویکھ. اس آخیا میں سمجھیا نہیں. اس آخیا پھر جے نہیں بجنا تے لمحہ پی جا جلدی جلدی. اچھا وہ لمحہ پی گیا. برکت علی چایا کہاڑا. اس آخیا بھی ہون دس تیرا مرزا کی ہے. اس آخیا کتے دا پتر ہے. اس آخیا خنزیر دی اولاد ہے، سارا ٹبر ہی کنجراں دا ہے. اس آخیا چل ہن کھڑا ہو جا. اچھا وہ کھڑا ہو گیا. برکت علی آخیا بس میں تینوں مارنا نہیں سی، میں تینوں جکاواں ہی دینا سی، تینوں یہ دسنا سی جڑے جھوٹے ہوندے نے نا وہ پھر وہ دے منن والے بھی انج دے ہی ہوندے نے، جڑے موت سامنے آوے تو انکار کر چھڈن. لے ہن میں پینا لمحہ گل میں جلدی جلدی تھانوں سنائی ہے تاکہ نتیجے تے پہنچ جاواں. ہن میں پینا لمحہ کہاڑا تیرے ہاتھ تے جکاواں نہیں دینا بھی مارن لگا. تو پہلے گوڈا کٹ میرا، پھر میرا دوجا گوڈا کٹ، پھر سجا بازو، پھر کھبا بازو، پھر میرے جسم دے ٹکڑے کر، میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر میرے تو پوچھنے کہ مدینے والے دے بارے تیرا کی خیال ہے. میرے جسم دے ٹکڑے ہو جان گے، ہر جسم دے ٹکڑے وچوں آواز آئے گی کیا نظر کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. فرمایا میرے جسم دے ٹکڑے ہو جان گے. تو صرف یہ نہیں کہنا میں مارن لگا، تو مینوں مار کے ٹکڑے کر کے پھر تو میرے کو پوچھنا ہے میرا نبی کی ہے. میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے جو آواز آئے گی یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. آج وہ شیر میرے خیال ترنم وچ نہ پڑھیے سواد آ جائے تے گفتگو ایتھے مکمل کر چھڑیے. برکت لوہار کہنے لگا میں تینوں چکاواں دیتا پر تو جھوٹے نبی دے بارے وہ جملے آ چھڈے نے جڑے اودے جھوٹے ہون دی علامت ہے. آ جا میں تینوں کہنا میں لمحہ بہ جانا وا، پہلے میرا گوڈا کٹ لے، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کرن تو بعد میرے کول پوچھے میرا نبی کی ہے. میرے جسم دے ہر ٹکڑے وچ آواز آئے گی کیا نظر کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. سارے ذرا گنبد خضرا کا تصور بنا کے فضا میں جات بلند کر کے ذرا تصور جو سنہری جانیاں لیا کے آقا دی بارگاہ دے اندر دس بجتا ہو کے عرض کر دیو کیا نظر کروں جانا،
بہلتے جی اپنا، بہلتے جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، خدا کا شکر ہے شمع محفل بن کے آئے ہو، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، اور خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ زندگی درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد